دنیا اخبار کی جو ہیڈ لائن ہے، جب میں نے خبر پڑھی یقین کر رہے ہیں وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا ہوئی؟ پاکستان میں 80% آبادی کو پینے کا صاف پانی ہی میسر نہیں ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے انکشاف کر دیا. رپورٹ میں لکھا ہے کہ 24 کروڑ سے زائد کی آبادی لیکن 80% کو پینے کا صاف پانی ہی میسر نہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے ہوشربا رپورٹ جاری کر دی. وجہ تیزی سے آبادی میں اضافے اور زراعت میں پانی کے بڑھتے استعمال کو قرار دے دیا. پانی کی دستیابی اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے پالیسیاں بھی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں زراعت، صنعت اور انرجی شعبے سمیت تمام شعبوں کا پانی کے مسائل کا خوب سامنا درپیش ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پانی کے نظام میں گورننس کے لیے پاکستان کو آئندہ 10 برسوں میں 35 سے 42 ارب ڈالرز کی ضرورت ہوگی. آئی کم فرام ڈسٹرکٹ سیالکوٹ. سر پانی نلکے کا پانی اسے بدبو آتی ہے ایسے ہی ہے. اور دس از سم تھنگ وچ از آل اوور پنجاب. پنجاب کے حالات بہت برے ہیں. دنیا گلوبل ویلیج ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، ماڈرن میتھڈز یوز کیے جا رہے ہیں، ایکسپلوریشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ 80% لوگ پینے کا صاف پانی نہیں پی سکتے. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستو، پاکستان کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ وہ صاف پینے کا پانی تک اپنے عوام کو نہیں دے سکتا. جی ہاں، ایسا چونکانے والا خلاصہ کیا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. اب اس پر پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن آیا ہے، کیا بولے اینکر، کیوں مچ گئی کھلبلی، سب دیکھیں گے آگے اسی ویڈیو میں. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسے ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد. خبر کیا کہتی ہے؟ خبر یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو 80% آبادی ہے اس کے پاس صاف پینے کا پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اسے محروم ہے. اور آئندہ 10 برسوں میں ہمیں 42 ارب ڈالرز درکار ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو پانی کا نظام ہے اس کے اندر کچھ بہتری کی جا سکے. پاکستان کو پانی کے شدید بحران کا سامنا آبادی بڑھنے کے باعث 1972 سے 2020 تک فیکس کے لیے پانی کی مقدار 3500 سے کم ہو کر 1100 کیوبک میٹر تک رہ گئی ہے. ناظرین، یہ آؤٹ لک رپورٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی. رپورٹ کے اندر یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان کے نظام میں گورننس کے لیے، جو واٹر گورننس کے لیے پاکستان کو 10 سالوں میں 42 ارب چاہیے. اس کے ساتھ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ زراعت کے زیادہ مقدار میں پانی استعمال ہونے کے باعث سطح جو ہے زیر زمین وہ کم ہو رہی ہے اور آلودگی بھی بڑھ رہی ہے. پانی کے مخالف بہاؤ اور انفراسٹرکچر کے چیلنجز کے باعث پاکستان کے دریاؤں کا جو نظام ہے اس کو بھی خطرہ ہے. پاکستان میں زراعت، صنعت اور انرجی سمیت تمام شعبوں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے. پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہماری جو ہے نیشنل لیول پہ کم ہو رہی ہے. نہری نظام بہتر نہ ہونے جیسے مسائل کا بھی ہمیں سامنا ہے. آبادی میں اضافہ، شہروں کا پھیلاؤ، بغیر ٹریٹمنٹ شدہ جو پانی ہے وہ ظاہر ہے اس کو ڈال دیا جاتا ہے سسٹم کے اندر. پاکستان میں پانی کا بہتر نظام بنانے کے لیے فنڈنگ بھی ناکافی ہے. چلیے غلام صاحب، ہم تو یہ پڑھ بھی رہے ہیں، اخبارات کے اندر لمبے لمبے آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانتے ہیں کہ فیوچر کے اندر جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پانی کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اس کے اوپر مزید بھی ہم آنے والے دنوں کے اندر بھی بات کریں گے. آپ کا کامنٹ اور سوال آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ یہ رپورٹ یہ کہتی ہے زراعت کے اندر پانی کی کمی، صنعت کے اندر پانی کی کمی. اب جو ماڈرن آپ نے جو بجلی پیدا کرنی ہے، فرض کریں آپ کو پتا ہے یہ نیوکلیر وہ جو پاور جو پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پہ پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. چوہے صاحب، میں وہاں فیصل آباد میں گیا ہوں، انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے اب اس کو سوسائٹی میں کہ ایک دن میں 4 دفعہ پانی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آیا پانی خراب ہے یا ٹھیک ہے. اب سوسائٹی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، تو میں یہ خود جا کے وہاں دیکھ کے آیا ہوں. ایک تو اس رپورٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسکارسٹی آف واٹر جو ہے یہ ہم واقعی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے فیڈریشن لیول پر اور پروونسز کو؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ رپورٹ بالکل صحیح ہے. یہ پہلے سے علم تھا، لیکن یہ کہ اب ظاہر دنیا بتا رہی ہے آپ کو کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں. اور میرے خیال میں اب یہ ٹائم ہے کہ آپ کہیں کہ جناب جنگی طبل بجا دیے جائیں. یعنی آئی تھنک اب ہمارے پاس کوئی غلطی کی، جسے کہتے ہیں غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. پانی کا مسئلہ، ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں اویلیبل بھی ہے تو اس طرح کی رپورٹ جب آتی ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے
کہ 80% سے زیادہ آبادی کو محفوظ پینے کے پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے. 2025 میں ہم ہیں, دنیا گلوبل ویلیج ہے, دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, ماڈرن میتھڈز یوز کیے جا رہے ہیں, ایکسپلوریشن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ 80% لوگ پینے کا صاف پانی نہیں پی سکتے. خیر, ہمیں جوائن کیا حسن عباس صاحب نے, واٹر ایکسپرٹ ہے. حسن صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں جی شو پر آپ کو. مجھے بتائیں کہ یہ تو بہت ہی تشویشناک, بڑی الارمنگ یہ رپورٹ ہے ADB کی طرف سے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جب پڑھا تو کیا آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیے جی, مجھے یہ تو پڑھ کے بالکل بھی کوئی سرپرائز یا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 80% لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا. یہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے. جو اس میں سرپرائز ہے وہ کہتے ہیں جی $42 بلین لگیں گے اور 10 سال لگیں گے اس مسئلے کا حل نکالنے میں. ٹھیک ہے. اس چیز پہ میں سرپرائز ہوا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اپنی رپورٹ لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ $45 بلین جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے یہ کیا سوچ کے لگایا ہے. کوئی اس کا بریک ڈاؤن ہوگا ان کے ذہن میں جس پہ انہوں نے یہ لگایا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں بھی خیراتی ادارے ہیں جنہوں نے وہاں پہ فلٹر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے فلٹر پلانٹ لگا کے چلے جاتے ہیں. نہ اس کی مینٹننس ہوتی ہے, نہ کوئی اس کے فلٹر چینج کرتا ہے. بس وہ لوگ آتے ہیں, کچھ عرصے تک وہ فلٹر سے ان کو صاف پانی ملتا ہے, اس کے بعد. لیکن سر ہمیں حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ تو دیکھیں اوور دی ایئرز یہ مسئلہ ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی پاپ اپ کیا ہے, یہ 15-20 سال 25 سال سے ہمارا مسئلہ. تو آپ نے یہ سولوشن کیا گورنمنٹ کو دیا؟ واٹر ڈپارٹمنٹ, سیویج ڈپارٹمنٹ, جو بھی ڈپارٹمنٹ متعلقہ ہیں انہیں تو واٹر فوٹنگز میں کام کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں کریں گے, کیونکہ ابھی تک جو ہم ان کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہو سکتا ہے, تو سم وٹ پازیٹیو ان کی طرف سے ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں, اور ہوپ فلی کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ویری ریسنٹلی بہت جلدی وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروجیکٹس کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے علاقوں میں, بڑے شہروں میں جہاں پانی نہیں آتا مہینوں تک, تو صرف یہ مس گورننس ہے ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے. جی, اور دیکھیے سیکنڈلی نا ہم نے اپنے جو واٹر کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آج تک گراؤنڈ واٹر کے اور واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس کو امپلائی نہیں کیا. ہم گزارا کرتے ہیں سول انجینئرز کے اوپر, اکانومسٹ کے اوپر, ایگریکلچر انجینئرز کے اوپر, جو واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. اگر آپ واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس کو شروع سے پاکستان میں لے کے آئے ہوتے تو یہ پرابلم ہوتی ہی نہ. مجھے لگتا ہے ہمارے لیے ابھی تک اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ ایک پرابلم ہے, تو جب پرابلم ہی نہیں مان رہے تو سلوشن کی طرف کیوں جائیں گے؟ آپ نے صحیح کہا. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ میں بہت زیادہ اس وقت ریئلائزیشن ہے, صاف پانی کی تمام صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں کہ یہ جو سجیشن اس وقت ہم فلوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ گورنمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت پڑے گی نا سر. وہ پانی تو آپ نے کہہ دیا یہ پروجیکٹ لگ جائیں گے, لیکن پانی جن لائنز کے ذریعے آئے گا وہ سیویج سے جڑی ہوئی لائنز ہیں. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.